مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی۔ وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل، وہی اتقا، وہی اوفا، وہی اعدل، وہی افضل، ہے کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی۔ لٹایا جس نے مال و جان راہ نبوت میں، لٹایا جس نے مال و جان راہ نبوت میں، نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی۔ دیا جس کو مصطفیٰ، دیا جس کو مصدع، مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، دیا جس کو مصدع مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی۔ مقام افضل امت کو باہم تولنے والوں، مقام افضل امت کو باہم تولنے والوں، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر، وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر، پڑی ایک بار بھی جس پر نگاہ صدیق اکبر کی۔ اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے، اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ کی ہی تجلی ہے، میری سادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمادی الثانی کے دوسرے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے افضلیت صدیق اکبر بزبان صادق۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سن سنا کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ افضلیت صدیق اکبر بزبان صادق، یہاں صادق بطور لقب کے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس صادق سے مراد اہل بیت نبوت کے ایک عظیم فرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ گزشتہ جمعہ موضوع کے آخر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی نظر میں جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ جس وقت پوچھا گیا
ایک شخص نے کہا کہ اخبرنی عن ابی بکر و عمر، کہ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں بتاؤ کہ یہ شخصیات، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ان شخصیات کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جو جنت کا پھل کھا چکے ہیں۔ یعنی ابھی بعض لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے تو قیامت کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، اور ان کے لحاظ سے تو پھل کھانے کا معاملہ بعد کا ہے، لیکن یہ شخصیات وہ ہیں کہ جو جنت کا پھل کھا چکے ہیں۔ اور کبھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی مجھے اس نسبت پہ امید ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پہ کہ یہ قیامت کے دن مجھے فائدہ دے گی، اتنا ہی مجھے اس نسبت پر بھی یقین ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی مجھے فائدہ دے گی۔ اور آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مرتين، میرے والد ہیں 2 مرتبہ، میرے دوہرے والد ہیں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دوہرا باپ کہتے، اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل ہیں، آج وہ ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آج محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دے رہے ہیں اور انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ امام جعفر صادق سے بڑا کوئی محب علی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہو کر، ان کے یعنی چشم و چراغ ہو کر کہ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسین تخت جگر ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یعنی اتنا قریب کی نسبت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جس وقت افضلیت صدیق اکبر کا معاملہ تھا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دلائل دیے کہ آج کے وہ جھوٹے محب کہ جنہیں اتنی قریب کی نسبت بھی نہیں، وہ آج یعنی 14 صدیوں کے بعد اٹھ کے یہ کہیں کہ ہماری محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم حضرت علی کو پہلا نمبر دیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنی محبت اپنے پاس رکھو، سچا محب مولا علی کا وہی ہے جو حضرت علی سے پیار بھی کرے اور حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر بھی ہے۔ ویسے یہ موضوع ہمارا گزشتہ سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رافضی کے ساتھ جو مناظرہ تھا وہ ہم نے گزشتہ سال اس کو بیان کیا، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے اور وہ مناظرہ طویل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مکمل دلائل بیان نہ کر سکے۔ آج ہم اسی مناظرے کا ایک اور حصہ، اور یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے، ایک اور حصہ اس کے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک رافضی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے دلائل دیتا ہے، اور امام جعفر صادق جنہیں نسبت ہے حضرت مولا علی سے کہ جو فرزند ہیں حضرت علی کے، اس کے باوجود آپ نے اس رافضی کے دلائل کو رد کیا اور کہا کہ افضلیت میں پہلا نمبر حضرت علی کا، میرے ابا جی کا نہیں ہے، بلکہ افضلیت میں پہلا نمبر ان کا ہے
جن کو میرے نانا جی نے پہلا نمبر دیا ہوا ہے۔ اور یہ مناظرہ عربی کتب کے اندر پوری سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی سند اتنی مضبوط ہے کہ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سعید انصاری البخاری مکہ مکرمہ میں جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ اپنے شاگردوں کو یہ مناظرہ سبقاً پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں نے باقاعدہ سبقاً اس مناظرے کو سنا، پڑھا اور آگے پھر اس کو بیان کیا۔ اس سند کے جو آخری راوی ہیں علی بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں جاء رجل من الرافدہ الى جعفر ابن محمد الصادق، ایک رافضی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کے اس نے یہ کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ، یہ بتاؤ اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے شہزادے، یہ بتاؤ کہ حضور کے بعد پوری امت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے، لوگوں میں سب سے بہتر افضلیت کے لحاظ سے کس ہستی کا نمبر ہے؟ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا تو قال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری انسانیت میں جس ہستی کا پہلا نمبر ہے اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد پوری انسانیت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے تو اس میں جو مقام نبوت ہے وہ خارج ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد نمبر نبیوں کا ہے، اور پھر نبیوں کے بعد نبیوں کے علاوہ بشریت میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس سے ہرگز کوئی یہ معنی مفہوم نہ نکالے کہ معاذ اللہ ہم حضرت صدیق اکبر کو نبیوں سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ مقام نبوت سے کے بعد، مقام رسالت کے بعد بشریت میں عام انسانوں میں جس ہستی کا نمبر سب سے پہلا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب وہ رافضی تو آیا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے ذہن میں ہے اس کے لحاظ سے جواب دیں گے اور کہیں گے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، لیکن امام جعفر صادق نے وہ بیان کیا جو حق تھا، چونکہ آیا ان کے پاس ہے جو حق بیان کرنا جانتے ہیں، جنہیں حق کا علم ہے، حق کا پتہ ہے، اور جو حق بیان کرتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔ تو رافضی کہنے لگا وما الحجۃ فی ذلک، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلائل دیے، ان میں سے چند دلائل ہمارے گزشتہ سال ایک موضوع کے اندر گزر چکے ہیں، میں ان دلائل کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ان سے آگے جو رافضی نے دلیل پیش کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کے بعد، اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آج جو لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر دلائل دے رہے ہیں، ان دلائل کی ان دلائل کے آگے کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس دور میں جتنے بڑے دلائل افضلیت مولا علی پہ کوئی پیش کر سکتا تھا وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث سے اس رافضی نے امام جعفر صادق کے سامنے رکھے، اور امام جعفر صادق نے ایک ایک کر کے ہر دلیل کا رد کیا اور افضلیت صدیق اکبر کے اوپر دلائل پیش کر کے رافضی کو الٹا کر کے اس سے توبہ کروا۔ آج اگر کوئی دلائل دے تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ رافضی قرآن سے یہ دلیل پیش کرتا ہے افضلیت علی پر، کہنے لگا قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ تعالی یقول اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر
وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اس نے کہا، رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے، اجعلتم، کیا تم نے بنا دیا، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو تم نے یوں بنا لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ کیا ایک طرف اللہ پر ایمان لانا اور دوسری طرف فقط حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل ہے اور مسجد حرام کی تعمیر کا عمل ہے؟ تو کیا یہ دونوں کام برابر ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، ہرگز یہ کام برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب جب کچھ کفار یہ کہنے لگے کہ کعبے کی چابیاں تو ہمارے پاس ہیں، ابو جہل جیسے اور دیگر کہنے لگے کہ چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ حاجی جب حج کرنے آتے ہیں زمانہ جاہلیت میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی ہمارے پاس ہے۔ اور یہ مسلمان دور بیٹھے ہیں مکہ مکرمہ سے، یہ مدینہ شریف کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں، اللہ نے اپنے گھر کی ڈیوٹی ہمیں دی ہوئی ہے تو ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، فرمایا اللہ پر ایمان لانا یہ کام بڑا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ کام بڑا ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو حاجیوں کو پانی پلانا یہ کوئی نیکی نہیں، مسجد حرام کی ڈیوٹی یہ کوئی نیکی نہیں۔ ان سارے کاموں کا اجر تب ملتا ہے جب دل میں ایمان کی شمع بھی روشن ہو، جب دل میں ایمان ہو پھر ان کاموں پہ اجر ملے گا۔ اور اگر ایمان ہی نہیں تو اگرچہ کوئی بندہ کعبے کی چابی، دروازے کی چابی پکڑ کے ساری زندگی کعبے کے اندر بھی بسر کرے تو اسے وہ مقام نہیں ملتا جو کعبے سے دور بیٹھے ایک بندے کو ایمان کی دولت سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ رافضی یہ آیت پڑھ کے کہنے لگا، نزلت فی علی علیہ السلام، اے امام جعفر صادق آپ کو پتہ نہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اب یہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ یعنی کسی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں ہے، فقط ایک تابعی حضرت حسن بصری کا قول ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں، یہ ان تک منقطع ہے، آگے انہوں نے کسی صحابی سے بھی اس کی سند کو بیان نہیں کیا، لیکن امام جعفر صادق نے اس کی اس دلیل کو رد نہیں کیا کہ یہ تو ہے ہی ضعیف، بلکہ جس وقت اس نے یہ کہا اور اس کا ایک اور شان نزول بھی یہ بیان کیا کہ طلحہ بن شیبہ اس نے یہ فخر کیا حضرت عباس پر اور حضرت علی پر، اس نے کہا انا صاحب البیت معی مفتاحہ، میں بیت اللہ شریف والا ہوں اس لیے کہ میرے پاس کعبے کے دروازے کی چابی ہے، وَلَوْ شَاءَ بِتُّ فِيهِ، میں جب چاہوں بیت اللہ شریف میں رات بسر کر سکتا ہوں، تمہیں یہ سعادت حاصل نہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا انا صاحب السقایا، میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی میرے پاس ہے، میں بھی جب چاہوں مسجد حرام کے اندر میں رات بسر کر سکتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، کعبے کے دروازے کی چابی ہونا کسی کے پاس یہ افضلیت کی بات نہیں، میں علی وہ ہوں، لقد صلیت الی القبلہ ستۃ اشہر قبل الناس، لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، میں اس وقت بھی 6 مہینے تک کعبے شریف کی طرف منہ کر کے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اس کعبے کو قبلہ میں نے مانا ہے، تب ابھی دیگر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں اس وقت بھی اس کعبے کو میں نے قبلہ مانا اور اس کی طرف منہ کر کے میں نمازیں پڑھتا رہا۔ انا صاحب الجہاد، اور دوسرا یہ ہے کہ میں جہاد کرنے والا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل کی، تو امام جعفر صادق سے وہ رافضی کہنے لگا کہ جن کی شان میں اللہ یہ آیت نازل کرے تو یہ دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی۔ امام جعفر صادق نے یہ دلیل سنی، فرمایا
قال له جعفر علیہ السلام، امام جعفر صادق اسے کہنے لگے لأبی بکر مثلها فی القرآن، ٹھیک ہے اگر حضرت علی کی شان میں قرآن آیا ہے تو اسی کی مثل حضرت صدیق اکبر کی شان میں بھی قرآن اترا ہے، اسی جیسا ایک اور مقام پہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے وہ مقام پڑھا، فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرماتا ہے کہ برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال بھی اسلام کے لیے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، وہ لوگ برابر نہیں ان کے جنہوں نے فتح مکہ ہو جانے کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنا مال خرچ کیا اور پھر جہاد کیا۔ فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے مقام میں فرق ضرور ہے، لیکن میں نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو، وہ کوئی بھی صحابی ہو، میرا اللہ فرماتا ہے میں نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس لیے آج تو یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ گڑا ہوا نعرہ نہیں، یہ قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت پڑھ کے آپ اپنی طرف سے پھر استدلال کرتے ہیں، اور یہ استدلال عام بندے کا نہیں، ایک استدلال ہے امام بخاری کا، ایک ہے کسی عام امام کا، اور ایک استدلال ہے علی کے پوتے امام جعفر صادق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ، وہ سب سے پہلے جس نے اپنا مال رسول اللہ پہ خرچ کیا ہے فرمایا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اول ابو بکر من انفق مالہ، سب سے پہلا نمبر مال خرچ کرنے میں وہ صدیق اکبر کا ہے۔ اول من قاتل، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جس ہستی نے جہاد کیا وہ بھی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اول من جاہد، جس نے کافروں سے قتال کیا جہاد کیا، وہ سب سے پہلی شخصیت کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام جعفر صادق نے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ علی کے بیٹے کے پاس دلیل نہیں ہے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے قتال کیا ہے یا جہاد کیا ہے۔ فرمایا آؤ چلتے چلتے میں تمہیں دلیل بھی دیتا جاؤں۔ فرمایا مکی زندگی کا دور تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے، کفار مشرکین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کیا، فضربوا النبی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معذلہ، لفظوں کی مجبوری ہے کہ یہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، حضور پہ ظلم و ستم شروع کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا۔ کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر کو بتایا وہ جو تیرے یار ہیں جنہیں تو اپنا محبوب کہتا ہے ان پہ کفار ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنے برادری کے لوگ اکٹھے نہیں کیے، اکیلے پہنچے، آ کے کسی کو دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو لات ماری۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کو پیچھے ہٹا کے کہا اتقتلون، کیا تم ایسے بندے پہ ظلم و ستم کرتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایسے بندے پہ تم ظلم و ستم کرتے ہو؟ سنو، تم اس وجہ سے انہیں مار رہے ہو، میں بھی ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ حدیث کے لفظ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَتَرَكُوا النَّبِيَّ وَأَخَذُوا أَبَا بَكْرَ،
کفار مشرکین نے حضور کو تو چھوڑ دیا لیکن حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور اتنا مارا چونکہ لوگ وہ زیادہ تھے، حضرت صدیق اکبر اکیلے تھے، اور اتنا مارا کہ یہ لفظ ہیں، کہتے ہیں کہ فرق ناک کا اور رخسار کا فرق ختم ہو گیا، یعنی چہرے پہ اتنا مارا کہ رخسار سوج گئے، اور ناک چونکہ رخساروں سے ابھرا ہوتا ہے لیکن چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک کی پہچان نہیں ہوتی تھی، کوئی چہرہ دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن بے ہوش ہوئے، ہوش آنے کے بعد زبان سے پہلا جملہ یہ بولا، لوگوں بتاؤ میرے محبوب کا حال کیسا ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے ساتھ کلمہ پڑھنا اعلانیہ یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبی کا کلمہ پڑھا ہے بلکہ علل اعلان پڑھا اور نبی کی حفاظت کی اور کفار مشرکین کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ جس ہستی نے سب سے پہلے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی، کہا قد قال رسول اللہ ما نفعنی مال کمال ابی بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ انہوں نے اس وقت مال خرچ کیا کہ جب کوئی میرے ساتھ قدم نہیں اٹھاتا تھا تب مجھے مال دیا، بعد میں تو جب مال کی فراوانی ہوئی اس وقت مال پیش کرنا اگرچہ اس میں بھی بڑی فضیلت ہے لیکن حضرت صدیق اکبر وہ ہے، لوگوں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا راوی نے عطا فرمائے گا۔ یہ دلائل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضلیت صدیق اکبر پر اس رافضی کو پیش کیے۔ اب وہ رافضی اس دلیل کو رد نہ کر سکا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہنے لگا حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی شرک نہیں کیا، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی حضرت علی کا اوپر ایسا دور نہیں گزرا کہ انہوں نے شرک کیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے آنکھ ہی رسول اللہ کی گود میں کھولی ہے اور پرورش میرے نبی نے کی ہے، اور ایک لمحہ بھی ان پہ شرک کا نہیں گزرا۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ اس پہ رسالہ لکھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی وہ ہے کہ جن کی زندگی میں ایک لمحہ شرک کا نہیں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی نہیں آیا اور حضرت صدیق اکبر پر بھی نہیں آیا، لیکن جس وقت اس رافضی نے یہ دلیل پیش کی کہ ایک لمحہ بھی ان پہ شرک کا نہیں گزرا تو فقال له جعفر، امام جعفر صادق اسے کہنے لگے فإن اللہ اثنى على ابی بکر ثناء یعنی یغنی عن کل شیء، فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر ابو بکر کی ایسی شان بیان کی ہے کہ جس شان نے صدیق اکبر کو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے، ان جیسی قرآن میں کسی اور کی وہ شان نہیں ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کی بیان کی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق به جو سچائی لے کر آئی، فرمایا اس سے مراد حضور ہے، وصدق اور جس نے سچ کی تصدیق کی ہے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ كَذَبْتَ، جس وقت سارے لوگ جب حضور یہ کہتے تھے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو سارے لوگ یہ کہتے تھے کذبتا، محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن صدیق اکبر وہ تھے جو اس وقت بھی کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ،
جب سارے لوگ حضور کی تکذیب کرتے تھے، صدیق اکبر اس وقت بھی محبوب کی تصدیق کرتے تھے۔ پھر واقعہ معراج ہو، سب سے پہلے جس ہستی نے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے وہ بھی ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ ابھی ابو جہل کی زبان سے سنا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات سالوں کا اتنا طویل سفر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا، صرف یہ تصدیق کروائی۔ ابو جہل بتاؤ میرے محبوب کیا واقعی ہی یوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں خدا کے سن لو یہی کہتے ہیں۔ ابھی محبوب سے جا کے نہیں پوچھا، کہنے لگے اگر حضور کہتے ہیں تو پھر سچ ہے، پھر حق ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے، ان کی زبان سے نکلا ہے، تو ابو بکر بن پوچھے ہی تصدیق کرتا ہے کہ جو میرے محبوب کہہ رہے ہیں ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ اترے ان کی زبان حرکت میں نہیں آتی۔ ابو بکر وہ ہے جو بن پوچھے نبی کی بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے جس وقت سارے لوگ کہتے تھے قسم تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی کہتے تھے صدقتا، لوگ تکذیب کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر اس وقت بھی تصدیق کرتے تھے۔ تو امام جعفر صادق نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ جملے بولے، کہنے لگے آؤ میں تمہیں بتاؤں مقام صدیق کیا ہے۔ کہتے ہیں ہوا فہوا التقی النقی المرضی الردی العدل المعدل، سب سے بڑا تقی جس نے دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے، سب سے بڑا پرہیزگار کسی نے دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے، جس پہ سب سے زیادہ اللہ راضی ہے۔ اگر ایسی ہستی دیکھنی ہے تو وہ بھی صدیق اکبر کو دیکھے، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اگر ایسا بندہ دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، سب سے زیادہ عادل معدل، عدل کو پسند کرنے والا، سب سے بڑا انصاف پسند اور سب سے بڑا انصاف کرنے والا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے۔ آج خلافت کے لحاظ سے یا باغ فتح کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مشکوک بنانے والے وہ کالے کوے اور وہ جاہل رفضا وہ سنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عادل جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بھی عدل کیا، ان کے ظاہری وصال کے بعد منصب خلافت میں بھی جنہوں نے سب سے زیادہ عدل کر کے دکھایا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب وہ رافضی یہ کہنے لگا، یہ دلیل بھی امام جعفر صادق کی وہ رد نہ کر سکا، اگلی دلیل کی طرف بڑھا، کہا فَإِنَّ حُبَّ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض فی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر حضرت علی کی محبت کو فرض قرار دیا اور کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں قربا کے اندر چونکہ حضرت علی بھی ہیں لہذا حضرت علی کی محبت تو قرآن میں فرض ہے، تو جس کی محبت قرآن میں فرض ہے اس کا تو پھر پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن تو صحیح لِأَبِي بَكْرَ مِثْلُهَا، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی اسی جیسی آیت موجود ہے جیسی تو نے میرے ابا جی حضرت علی کے بارے میں پیش کی ہے کہ ان کی محبت فرض ہے، سیم اسی کیٹیگری اور اسی جیسی آیت میرے امام صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن میں ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد صحابہ کے بعد قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنے رب سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمارے بھی بخشش فرما،
وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں سبقت لے گئے ہیں ہم سے ایمان کے لحاظ سے اے اللہ ان کی بخشش بھی فرما امام جعفر صادق کہتے ہیں فَأَبُو بکر هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ یہاں سبقونا بالایمان میں جس ہستی کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں پہلے نمبر پہ جب بھی سبقت والوں کا ذکر کرو گے تو نام حضرت صدیق اکبر کا آئے گا جو ایمان میں سب سے پہلے جن کا ایمان میں پہلا نمبر ہے جو ایمان لانے کے لحاظ سے سب سے سبقت لے گئے جب ان کی لسٹ بنے گی اس لسٹ میں سب سے پہلے نام صدیق اکبر کا لکھا جائے گا امام جعفر صادق کہتے ہیں فالاستغفار له واجب ومحبته فرض وبغضه کفر فرمایا اس آیت کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر کے لیے استغفار کرنا ان کے لیے دعا کرنا یہ واجب ہے ان سے محبت کرنا فرض ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے یہ فتویٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں فرمایا تم نے صرف محبت والے فرض کو بیان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے اور ان سے بغض رکھنے کو اللہ نے قرآن میں کفر قرار دیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل ہو اور وہ رافضی کیسے ٹھہر سکتا ہے اب جس وقت اس کے پاس اس دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں تھا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب وہ دیگر سوالات کی طرف آیا اور آ کے اس نے یہ کہا کہ توجد خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی القرآن اے امام یہ بتاؤ چونکہ رافضی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تو اس لیے چونکہ اس رافضی کا موقف بھی یہی تھا تو اس نے یہ کہا کہ اے امام یہ بتاؤ یہ چاروں خلفاء کی خلافت کا ذکر قرآن میں ہے چاروں خلفاء کی خلافت کا ذکر کیا قرآن میں ہے جو آپ نے صدیق اکبر کو خلیفہ مانتے ہو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو چوتھا نمبر دیتے ہو کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے امام جعفر صادق مسکرائے اور فرمانے لگے تم قرآن کی بات کرتے ہو ان چاروں خلافتوں کا ذکر تو توریت میں بھی ہے ان چاروں خلافتوں کا ذکر تو انجیل میں بھی ہے فرمایا قرآن تو آج نازل ہو رہا ہے جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے ان پہلی کتابوں کے اندر اپنے نبی کی جہاں رسالت کا ذکر کیا اپنے نبی کے چار یاروں کی خلافت کا ذکر بھی فرمایا ہے چاروں کی خلافت کا ذکر موجود ہے اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قرآن سے دلائل دیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کے اندر اپنے نائب بنائے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف مقامات پر وہ آیات کہ جن میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے آج ہم خلافت راشدہ پہ ہم اگر قرآن سے آیت پیش کریں تو ہماری حیثیت اور ہے اور امام جعفر صادق اگر خلفائے راشدہ کی خلافت پر قرآن کی آیت پیش کریں تو ان کی حیثیت اور ہے وہ ہیں جن کے شاگردوں میں امام اعظم کا نام آتا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے یہ سارے اسباب اپنے ابا جی امام محمد باقر سے پڑھے انہوں نے امام زین العابدین سے پڑھے امام زین العابدین نے امام حسین سے پڑھے اور امام حسین نے بغیر واسطے کے حضرت مولا علی سے پڑھے یہ چلتے چلتے یہ فیض امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور آج اللہ کے فضل سے وہی فیض مسجد نور کے سامعین تک پہنچا اور انہوں نے جس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنے سامعین کو سنایا انہوں نے سینہ کھول کے ان کے دلائل کو قبول کیا اور پھر رافضی بھی طائب ہوا اللہ کے فضل سے آج بھی اہل بیت اطہار کا سچا محب وہ ہے جو حضرت علی سے پیار کرے
اور امام جعفر صادق کے یہ دلائل سینہ کھول کے قبول بھی کرتا ہوں۔ چونکہ یہ موضوع طویل ہے، وقت ہو چکا، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ قرآن میں تو دلائل ہیں ہی، لیکن یہ توریت اور انجیل میں بھی ان چاروں یاروں کی خلافت کا ذکر موجود ہے، تو وہ کس طرح آپ نے استدلال کیا، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا، اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا